الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ قرآن مجید میں رمضان المبارک کے احکام و مسائل کے درمیان دعا کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ رمضان میں دعا کی بڑی فضیلت ہے، جس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ خصوصاً افطاری کے وقت کو قبولیت دعا کا خاص وقت بتلایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو، جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کرے اور مجھ پر ایمان رکھے، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186۔ سامعین کرام، دعا یہ ایک عبادت ہے، اس لیے یہ صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے، تو دعا صرف اللہ ہی سے کی جائے۔ دعائیں قبول کرنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ کسی اور سے دعا کرنا گویا اس کی عبادت کرنا ہے، جو شرک ہے، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ تمہارے رب نے کہا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ المؤمن آیت نمبر 60۔ حدیث میں آتا ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ قبولیت دعا کے لیے ضروری ہے کہ دعا کے آداب و شرائط کو ملحوظ رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری، حرام خوراک سے بچنا اور دعا میں خشوع و خضوع کا اہتمام، یہ دعا کے آداب میں سے ہیں۔ آئیے ہم رمضان المبارک میں قبولیت دعا کے مختلف اوقات میں اپنے رب سے دعا کریں، مثلاً سجدوں میں، اذان اور اقامت کے درمیان، افطاری کے وقت اور رات کے آخری تہائی حصے میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔